بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 400 آدمی ہم سفر تھے۔ ہم نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں پانی کا نام تک نہ تھا۔ اس جگہ اترنا لوگوں کو ناگوار محسوس ہوا، تاہم جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اترتے دیکھا تو سب ہی اتر پڑے۔ اچانک ایک بکری دوڑتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اس کے سینگ ایسے تھے جیسے فولاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہا، پھر تمام لشکر کو دودھ سے سیراب کیا اور خود بھی نوش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نافع، اس بکری کو سنبھال لو، مگر مجھے نہیں امید کہ تم اسے سنبھال سکو۔ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھے نہیں امید کہ تم اسے سنبھال سکو، تو ایک میخ لے کر گھاڑی، پھر ایک مضبوط رسی اس بکری کے گلے میں ڈالی اور اسے میخ سے باندھ دیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا رسی کھلی پڑی ہے اور بکری غائب ہے۔ میں نبی اکرم کے پاس آیا اور اس امر سے آگاہ کیا۔ آپ نے مجھے فرمایا، اے نافع، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم اسے سنبھال نہ سکو گے۔ عمر فاروق کی چند سیر کھجوریں۔ وقیر بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم 400 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لینے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، جاؤ، انہیں کھلاؤ بھی اور کچھ دو بھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو صرف چند سیر کھجوریں ہیں جو کہ میرے اہل و عیال کے کھانے کا کل سامان ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے، تم نبی کا حکم سنو اور اس پر عمل کرو۔ عمر فاروق کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر عمر فاروق وہاں سے چلے اور اپنے گھر آئے۔ اپنی گردن سے بندھی ہوئی چابی اتاری اور دروازہ کھول کر قوم سے کہا، اندر آ جاؤ، تو وہ داخل ہو گئے۔ میں سب سے آخر میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا، لو کھاؤ، تو ہر آدمی نے اپنی حاجت کے مطابق کھایا۔ میں نے کھانے کی طرف دیکھا، جب کہ میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم نے دسترخوان سے ایک کھجور بھی کم نہیں کی۔ کھجور کا چھوٹا سا ڈھیر 1500 افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ سلمہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ خیبر میں حضور کے ہمراہ جمع تھے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جو کچھ ہمارے توشہ دانوں میں ہے اسے جمع کر دیں، یعنی کھجوریں۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، ہم سب نے اس پر اپنا توشہ جمع کر دیا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انگڑائی لینے کے لیے اپنے آپ کو اونچا کیا اور اس ڈھیر کا اندازہ کیا تو بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا۔ ہم 1400 آدمی تھے۔ اس کے بعد ہم سب نے کھایا۔ پھر میں نے ذرا اونچا ہو کر دیکھا تو اندازہ کیا تو اب بھی بکری کے بیٹھنے کے برابر تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، ہم نے کھایا اور ہمارے پیٹ بھر گئے۔ پھر ہم نے اس چمڑا کے توشہ دانوں میں جمع کر لیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ نے خندق کھودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو فرمایا، کیا تمہیں ایسا آدمی معلوم ہے جو ہمیں ایک لقمہ کھلا دے؟ ایک شخص نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے چل اور اس کا ہمیں بتا۔
چنانچہ یہ سب حضرات اس آدمی کے گھر کی طرف چل دیے اور یہ شخص خندق میں اپنی جگہ کام کر رہا تھا۔ اس کی عورت نے اس کے پاس اطلاع بھیجی کہ جلدی آؤ، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جلدی سے آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اس آدمی کے پاس ایک بکری تھی اور اس کا ایک بچہ تھا۔ جو آدمی بکری کو ذبح کرنے کے لیے اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بچہ اس کے بغیر کیسے رہے گا؟ تو اس نے بچہ ذبح کیا اور اس کی عورت اپنے آٹے کی طرف اٹھی اور اسے گوندا اور روٹیاں پکائیں اور پھر ہانڈی لی اور اس سے بڑے پیالے میں ثرید بنایا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے قریب کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑے پیالے میں اپنی انگلیاں رکھیں، فرمایا، لوگوں کھاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے کھایا اور فارغ ہو گئے اور اس بڑے پیالے سے صرف تہائی کھانا کھایا اور 2/3 باقی رہا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے حکم دیا کہ وہ چلے جائیں اور اپنی ہی تعداد کے برابر دوسروں کو بھیج دیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور 10 آئے اور انہوں نے اس پیالہ سے کھایا، یہاں تک کہ سب حضرات کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور اس گھر والی کو دعا دی اور اس کے گھر والوں کو اور اس کے کھانے پر بسم اللہ پڑھی۔ پھر یہ سب حضرات خندق کی طرف چلے گئے۔